بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے تو لاہور یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک خاص موضوع پر ہمیں یہاں اکٹھے ہونے کا موقع دیا، اور مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 10 سے 12 منٹ میں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا تاکہ اگلے مہمان جو ہیں وہ تشریف لا سکیں۔ تو موضوع آج جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے اندر 3 چیزیں میرا خیال ہے ایسی ہیں جن کو ہم مختصراً مطالعہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں بتائی گئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اور دوسری چیز ہے سوشل میڈیا کا مفید استعمال، اور تیسری چیز ہے ریاستی ذمہ داریاں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو ہم 2-3 منٹ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا اب ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم اپنی انفرادی زندگی کی رہنمائی بھی سوشل میڈیا سے لیتے ہیں، اجتماعی اپنی جو ہماری رہنمائی ہے وہ بھی ہم سوشل میڈیا سے لے رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ اگر آج کا بندہ دین سیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، اور اگر بے دینی سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے۔ اگر کھانا بنانے کی ترکیب کسی کو چاہیے تو وہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں ملے گی، اور اگر کسی پروجیکٹ میں معاونت چاہیے تو وہ بھی ہمیں سوشل میڈیا سے ہی حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی استعمال کی چیز ہے جو کہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہماری جیب میں موجود ہے۔ لیکن ہے کون سی چیز؟ ہمارے گھروں میں بھی چیزیں بہت طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں تو گویا یہ کچن میں رکھی جانے والی وہ چھری ہے کہ جس کا استعمال ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اب اگر اس چھری کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے دن بھر کے کاموں کو نہایت آسان بنا دے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ذرا سی بے احتیاطی کی تو یہی ہمارے ہاتھ میں استعمال ہوتے ہوتے ہمارے اپنے ہاتھ سے ہی ہمیں زخمی بھی کر دے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے اوپر بھی کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سوشل میڈیا کا مفید استعمال اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی یا رہنمائی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول یہ ہے جو تمہیں آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب سے ملے، تو علماء بیٹھے ہیں، اسکالرز بیٹھے ہیں، فخذوہ فا تعقیب کے لیے ہے، تم فوراً اس کو لے لو۔ اس میں لیت و لال سے کام لینا، حجتوں سے کام لینا، انتظار میں رہنا اپنی نقصان دہی کی بات ہے، کسی کی نقصان دہی کی بات نہیں ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کر دیں تم اس سے رک جاؤ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا گیا وہ ایک عبادات تک منحصر نہیں ہے، وہ ایک تہذیب ہے، اور آج کل تہذیبوں ہی کی جنگ ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بھی ہمیں ایک تہذیب کی طرح لا رہا ہے اور ایک الگ تہذیب میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ سے ہمیں کچھ دور مبارک سے کوئی رہنمائی ملے تو سوشل میڈیا کے بہت سارے اثرات ہیں، میں صاحب کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف آپ کی توجہ 2 چیزوں کی طرف دلانا چاہوں گا جو کہ انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ ہمیں ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں داخل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آج جو ہمارا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے وہ پاکستان کے کارٹون تو دیکھ نہیں رہا، اس لیے کہ وہ تو شاید ابھی اتنے ہیں بھی نہیں۔ لازمی بات ہے وہ انڈیا کے بنے ہوئے ہمارے ہمسایہ ملک کے وہ دیکھ رہا ہے، یا وہ انگلش کارٹونز دیکھ رہا ہے۔ تو آپ ذرا اپنے بچوں کے گفتگو کو سن لیجئے، ان کے گفتگو کے اندر الفاظ کیسے کیسے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم چونکہ ذرا تھوڑا سا ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے مسائل پوچھ لیتے ہیں، اپنی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ابھی ایک ساتھی نے مجھ سے ڈسکس کیا، اس نے کہا یار ابھی ہم گئے ایک جگہ پر، فوتگی ہوئی، بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے فوتگی کا موقع ہے، تو وہ پھر کہہ رہا ہے، ایک بچے آئے اور آ کر اس نے پوچھا بابا یہ ارتھی کو جلانے کے لیے کب لے کر جائیں گے؟
تو اب وہ کہنے لگا، میں سوچنے لگا کہ یہ بچے کے ذہن میں بات کہاں سے آئی ہوگی، تو پتہ چلا کہ اصل میں جو کچھ وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہے وہی وہ زبان سے بول رہا ہے۔ تو ایک تو تہذیب، اچھا تہذیب کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھا گیا۔ ایک دو واقعات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تورات کے کچھ صفحات ملتے ہیں اور ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے اندر ظاہر بات ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، احکامات ہیں، یہودیوں نے بے شک اس کے اندر ترمیم اور تبدیلیاں کر ڈالیں، لیکن کچھ باتیں پھر بھی ایسی تھیں جو بڑی اچھی لگیں۔ وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور وہ ورقے پڑھ کر سنانے لگے۔ ریاست کی ذمہ داری کی بات میں اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کی ہو گئی، ریاست کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہونا شروع ہو گیا، صحابہ نے توجہ دلائی۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام تشریف لائیں تو وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا کسی بھی غیر تہذیب کو اپنی تہذیب میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، حالانکہ وہ تو تورات کے کچھ صفحات پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز ریاست کی ذمہ داری یہ ہے، اگر وہ ملک پاکستان کی تہذیب یا امت مسلمہ کی تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر کچھ قوانین بنانے پڑیں گے اور ان قوانین کی سختی سے نگرانی بھی کرنی پڑے گی۔ دوسرا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے تو وہاں پر دیکھا کہ روزے کا وقت ہے، روزے دار سب مسلمان روزے دار ہیں، کچھ نان مسلم غیر کی تہذیب وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے اور وہ کھلے عام دیکھا ان کو کھاتے ہوئے، تو ان کو کہا کہ تم لوگ سب کے سامنے سر عام کیسے کھا سکتے ہو، حالانکہ مسلمانوں کے تو بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو بے شک تمہارے مسلک میں مذہب میں جائز ہوگا، لیکن تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم مسلم کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کی تہذیب میں جو کہ بچہ ہم تربیت کر رہے ہیں اگلی نسل کی، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر داخل ہو کر اس کو اثر انداز ڈالنے والے؟ تو چنانچہ ان کے اوپر تنبیہ کی اور ان کو کسی حد تک سزا بھی ان کے لیے تجویز کی۔ اسی طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر کی تہذیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہم اس لیے رکھتے ہیں، شکرانے کا روزہ ہے، ہمارے بڑے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون اور اس کے ظلم سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، بس وہی شکرانے کا روزہ ہم رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سنیے، آپ صلی اللہ تہذیب کو بھی کاٹا غیروں کی اور ہمیں نیکی کی طرف بھی راغب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا حق تم سے بھی زیادہ ہے، تم نے تو ان کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا، ہم تو ان کو ماننے والے، ان کو نبی بھی ماننے والے، ان کی تعلیمات کو بھی اسلامی تعلیمات ماننے والے، لیکن مخالفت ہم تمہاری یہ کریں گے کہ تم صرف 10 روزہ رکھتے ہو، ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، یا 9 اور 10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام۔ تہذیب کی حفاظت کرنا یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری میں داخل اور شامل ہے، اور اس کے لیے قوانین بننے ضروری ہیں تاکہ سیرت النبی کی روشنی میں ہم ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر سکے۔ ایک تو یہ چیز تہذیب غیروں کی نہ آ سکے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے، ورنہ غیروں کی تہذیب کے مطابق بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اور اس میں آگے اور بڑھوتری ہوگی اگر اس پہ بند نہ باندھا گیا۔